الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اخلاص کے ساتھ آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ بھیج دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عزیزان من، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کے پاس تشریف لائے، عرض کرنے لگے نحب اللہ عز و جل، اے محمد ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رجسٹر میں، اس دفتر میں، اس کاپی میں ہمارا نام لکھ دیا جائے جس رجسٹر میں اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کا نام لکھتے ہیں، اپنے معشوقوں کا نام لکھتے ہیں. ہم تو اللہ کے محب ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے عشق رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کاپی جس کاپی میں اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ لوگوں کا نام لکھتے ہیں اس رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے. بتائیے ہم کیا کریں؟ جبرائیل امین اترتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے صحابہ اور آپ کے دوست جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس ذات سے پیار کرتے ہیں، اس ذات سے عشق رکھتے ہیں، اس ذات کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ میری یعنی محمد کی اتباع کر لو، اللہ آپ کا نام اپنے معشوقوں اور محبوبوں کے رجسٹر میں لکھ دیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اس میں سچے ہوں پر میری اتباع کر دو، بس اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا دیں گے. ایک نکتہ بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ہے اتباع، سنا ہے، اور ایک لفظ ہے اطاعت. ان دونوں میں فرق ہے. بہت عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ دو الفاظ جا بجا استعمال فرمائے. کبھی اتباع کا حکم دے رہے، کبھی اطاعت کا حکم دے رہے. خوب سمجھ لیجئے، اطاعت نام ہے احکامات الہیہ اور سنن عبودیہ کی پیروی کا. کیا مطلب؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم اس کی پیروی کریں. جس طرح نماز آقا نے پڑھی ہے ہم اسی طرح نماز پڑھے. روزے کا حکم، حج کا حکم، عمرے کا حکم، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، یہ نہیں ہے فرائض اور احکامات جو اللہ نے حکم دیا ہم ان احکامات الہیہ میں آقا کی پیروی کرے
اور وہ سنت جو عبادت ہے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتی مؤکدہ، پھر ظہر کی فرض 4 کے بعد 2 رکعت سنتی مؤکدہ، عصر سے پہلے 4 رکعت سنتی زوائدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنتی مؤکدہ، فجر سے پہلے 2 رکعت سنتی مؤکدہ، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتی زوائدہ، اس کے بعد 2 رکعت سنتی مؤکدہ. یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عبادات ہے. اس کو کہتے ہیں سننی عبودیہ. تو احکامات الہیہ اور سننی عبودیہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اور اتباع نام ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سنن عادیہ کا، یعنی عادت کے مطابق جو عادات و اطوار آقا کے تھے، ان عادات و اطوار میں ہم آقا کی پیروی کریں، یہ نام ہے اتباع کا. اتباع کہتے ہیں آقا کی سنن عادیہ میں اتباع اور پیروی کرنا. کیا مطلب؟ عادت ہے، ضرورت ہے پانی پینا، آقا نے کس طرح پانی پیا؟ اگر ہم آقا کی طرح پانی پیتے ہیں تو یہ اتباع ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے کھانا کھایا، یہ نام ہے اتباع کا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں کیسے داخل ہوئے، آقا کی اتباع کرتے ہوئے اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہو جائے. مسجد سے کیسے نکلے، کیسے سوئے، کیسے جاگے، کیسے چلے، کیسے گھر لوٹے، کیسے گھر سے نکلے، یہ عادات ہے. جب ہم آقا کی عادات میں آقا کی پیروی کریں گے، اس کا نام ہے اتباع. تو اطاعت اور اتباع میں فرق سمجھ میں آیا؟ اب ایک نکتہ بتانے لگا ہوں، ضائع مت کیجئے گا، دل کے تختی پر نقش کر دیجئے گا. اطاعت نام ہے احکامات الہیہ اور سنن عبودیہ میں آقا کی پیروی کا. جو اطاعت کرتا ہے آقا کا، اس کو جنت ملتی ہے، اور جو آقا کی اتباع کرتا ہے اسے اللہ ملتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری اتباع کر لیں گے، میں انہیں مل جاؤں گا. اسی لیے اگر ہم اللہ کی احکامات، اللہ کے احکامات سنن عبودیہ میں آقا کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے. لیکن جب ہم آقا کی عادتوں کی پیروی کریں گے تو رب کے باہیں ہمیں کھلی ہوئے ملیں گی. اللہ کا وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آقا کی سنت عادیہ میں جب ہم آقا کی اتباع کریں گے، ہمیں اللہ ملے گا. اے ہائے، کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں، ارے سر ڈھانپنا کیا کوئی فرض ہے، کون سا واجب ہے، ارے سنت ہی تو ہے. پانی 3 مرتبہ پینا کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے، ارے سنت ہی تو ہے. اتنے ہلکے ہو گئے آقا کی سنتیں. وہ سنتیں جس پر ہمیں اللہ مل رہا ہے، ہم اسے ایسے اگنور کر دیتے ہیں، ایسے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے اس سے اعراض کر لیتے ہیں. ارے آقا تو بازار کبھی ننگے سر نہیں گئے، ہم مسجد میں اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں، مگر اس سجدے میں بھی آقا کی پیروی نہیں کرتے. کھانا کھائیں گے، کپڑے پہنیں گے، مسجد آئیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے، گھر میں داخل ہوں گے، لیکن سنن عادیہ کی پیروی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا، جو میرے محبوب کے عادتوں کی پیروی کرے گا میں اسے مل جاؤں گا. ایک اور نکتہ سمجھ لیجئے، قبول کیجئے، یاد کر لیجئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام اگر کھجور کا ایک دانہ بھی دے دے اور بعد میں آنے والے احد کے پہاڑ کی مانند صدقہ بھی کر لے، میرے صحابہ کے ایک کھجور کا دیا ہوا صدقہ آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر صدقے سے بھاری اور وزنی ہوگا. کیا فرق؟ کیونکہ وہ جان نچاور کرتے تھے آقا کی عادتوں پر. ان کو جو مقام ملا تھا، جو عزت ملی تھی، جو عظمت ملی تھی، وہ آقا کی مکمل پیروی میں ملی تھی. اس لیے ربیع الاول کے اس مہینے کی خاطر، آقا کی آمد کی خاطر سب کا تہیہ ہے، سب کا عزم ہے. ہاتھ اٹھا لیجئے، عزم کیجئے، آج کے بعد ہم آقا کی عادتوں کی پیروی کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بات. دوسری بات، بلکہ تیسری بات،
اور بہت اہم نکتہ ہے، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے؟ آج گفتگو کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے، آپ بھی جواب دیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، مجھے سمجھ میں آئے مجھے سمجھ میں نہیں آئے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ایون کہ قرآن کو چومنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ قرآن کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چومنا، احترام، ادب، عزت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ یہ لائحہ عمل ہے، یہ قانون ہے، میں اس قانون کو سمجھوں، میں اس قانون کو دل دماغ میں بٹھا لوں اور پھر اپنا ڈائریکشن، اپنا رخ، اپنی سمت اس کے مطابق کر لوں، یہ مقصود ہے۔ اسی طرح آقا کی سیرت سننا، آقا کی سیرت بیان کرنا، آقا کی سیرت پڑھنا، آقا کی سیرت لکھنا، آقا کی سیرت دوسروں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، لیکن بولے لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو ہم آقا کی سیرت کو اس نیت سے سنیں کہ ہم آقا کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اور یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے سیرت، یہ خود مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل یہی ہے کہ سیرت نام ہے اگلے کی قدم پر قدم رکھنا۔ سیرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اگلے کی قدم پر۔ یہ جو سیرت کا لفظ ہے یہ عربی اصطلاح میں نکلا ہوا ہے سیر الابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، سیر کہتے ہیں چلنے کو۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ ہوا کرتا تھا، اور اس قافلے میں صرف پہلے اونٹ کو جائے منزل اور منزل مقصود معلوم ہوتا، میں نے کہاں جانا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، ایک اونٹ کا مہار دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اب وہ جو سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا، اس کے پیچھے اگر کوئی چلنے والا دیکھتا، اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس راستے پر سینکڑوں اونٹ گزرے ہیں، کیونکہ وہ اونٹ اپنے آگے چلنے والے اونٹ کے قدم پر قدم رکھتے تھے، سینکڑوں اونٹ گزر جاتے تھے، لگتا یوں تھا کہ صرف ایک اونٹ گزرا ہے۔ اسی سے نکلا ہے سیرت، سیر الابل، کہ اونٹ کی طرح چل رہے، اونٹوں کے قافلے کی طرح چلا ہے، یعنی ہزاروں لوگ ہیں لیکن ایک دوسرے کے قدم پر قدم رکھ کے چل رہے، ادھر ادھر نہیں۔ اسی لیے سیرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر لیں؟ آقا کے نقش قدم پر قدم رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو آقا کی سیرت ہم سنیں گے، بیان کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی لیے آقا کی سیرت کو علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے، شاعروں نے، نظم کہنے والوں نے، غزل کہنے والوں نے مختلف انداز میں، نثر کی صورت میں، شعر کی صورت میں، مختلف طریقوں کے ساتھ آقا کی سیرت کو لکھتے گئے، یہاں تک کہ لگ بھگ 800 سال قبل عراق میں ایک شخص ہزاروں اشعار پر مشتمل آقا کی سیرت لکھتے ہیں، پھر اس کا منظوم ترجمہ کوئی اردو میں کر رہا ہے، اور اس کا آخری شعر یوں ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر جب آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر مناظر احسن گیلانی کے سامنے ہوا، وہ یوں گویا ہوتے ہیں، ہمارے آقا کی دنیا میں آنے کا نقشہ عجیب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ فانی بدایونی کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوتے ہیں، بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے جہاں پہ تھی۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، فرتی جذبات کا اظہار یوں فرماتے ہیں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جھومتا ہوں، رہ سلامت پلانے والے۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی کے سامنے ہوا، محبت کا اظہار یوں نچاور کیا، یوں گویا ہو گئے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ ایک اور اردو شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوتے ہیں، دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ
ماہر القادری کے سامنے ہوا جنہوں نے در یتیم لکھی ہے. یوں گویا ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب کی وادی یہ بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریائی یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. جب ایک غیر مسلم شاعر کے سامنے میرے محبوب کا تذکرہ ہوا، وہ غیر مسلم شاعر یوں گویا ہوتے ہیں، حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جب آقا کی آمد کا تذکرہ راحت اندوری کے سامنے ہوا، فرط جذبات یوں کھل کر سامنے آتے ہیں، میں زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر نہ چھوڑ دوں راحت آپ کے نام کے ایک میم نہیں لکھ سکتا. جب سوال اٹھا دنیا کس کی خاطر بنی، شاعر یوں گویا ہوتا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتے. جب آقا کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوتے ہیں، باللہ قولی یا حلیمۃ ما جرا حین احتضنت محمدا خیر الورا، قولی بربک کیف نبضک وقتها لما فؤادک والحبیب تجاورا. جب ایک اور عربی کے شاعر کے سامنے میرے محبوب کا تذکرہ ہوا، یوں گویا ہوتے ہیں، لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد. تمام نبیوں کو عزت ملی، عظمت ملی، مقام ملا، رتبہ ملا، حیثیت ملی، سٹیٹس ملی، اونچائیاں ملی، بلندیاں ملی، مگر تمام انبیاء کے محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، بلندیوں کو، سٹیٹسوں کو، مرتبوں کو، رتبوں کو جس گلدستے میں جمع کر دیا گیا ہے، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نوری نظر، مکہ کا در یتیم، وجہ کائنات، فخر موجودات، شافی محشر، ساقی کوثر، افضل الرسل، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، وعلا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد منور، وہ نبی جس میں آدم کا خلق، نوح کا جوشی تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، سلیمان کی سیاحت، شیس کی معرفت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، لوط علیہ السلام اور صالح کی فصاحت. ورفعنا لک ذکرک، محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے. عزیزان محترم، آقا کی سیرت ہم بیان کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہم آقا کو فالو کریں گے، ہم آقا کی اتباع کریں گے، ہم آقا کی پیروی کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا، آقا کو منظوم انداز سے بیان کرنا بھی میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے. جملہ کہنے لگا ہو، آقا کی آمد پر جسے خوشی نہیں ہوتی دنیا میں اس سے بڑا مردود کوئی نہیں ہے. اسی لیے آقا کی سیرت منظوم بیان کرنا میرا ایمان ہے، ثواب مل رہا ہے. آقا کو بیان کرنا نثر کی صورت میں میرا ایمان ہے، ثواب مل رہا ہے. لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا، مقصود یہ نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ میں سب کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آقا کی زندگی کو بیان کرنے سے مقصود کیا ہے؟ آقا کی پیروی کرنا، یہ اصل مقصود ہے. اگر ہم اس بات پر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کا مقصد ہم سمجھ جائیں گے. اور وہ پیغمبر جو سب نبیوں سے افضل ہے، جو کیا ہے سب نبیوں سے افضل ہے. جیسے کسی نے کہا ہے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. میرا ساتھ دیں گے، میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ربیع الاول میں آقا کا تذکرہ ہی چلے گا انشاءاللہ العزیز. اگلا ہمارا جو عنوان ہوگا سب یاد کیجئے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز کون سا امتی کامیاب ہے، یہ ہمارا عنوان ہوگا. ہم اس پر بات کریں گے، لیکن آج تھوڑا سا آقا کو منظوم انداز میں بیان کر دے. میں نے عرض کیا آقا سب نبیوں میں افضل ہے. آپ ساتھ دیجئے گا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. جملہ سنیے گا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. میں بھی یتیم ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. خیر،
وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ، وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے، حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے، ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے، ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے۔ اور خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو حال اچھا ہے، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو حال اچھا ہے۔ اور بات کرتا ہے تو پھیلے ہے ہر سو خوشبو، بات کرتا ہے تو پھیلے ہے ہر سو خوشبو، ان کا لہجہ ہے ہنسی، ان کا مقال اچھا ہے، ان کا لہجہ ہے ہنسی، ان کا مقال اچھا ہے۔ اور مقطع یہ ہے کہ جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم آقا، جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم آقا، وہ زمانہ وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے، وہ مہینہ وہ زمانہ اور وہ سال اچھا ہے۔ اور بس آخری شعر یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے، بس آپ کرتے رہے اور نظام بنتے گئے۔ اور وہ لوگ جو پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ اور یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ آخری شعر اور وہ یہ کہ بس ایک نام محمد چنا گیا، اور پھر بس ایک نام محمد، سب مل کر کہہ دیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک نام محمد چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے، اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔